أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم۔ ہماری خوراک کے 3 ماخذ ہو سکتے ہیں: نباتات، حیوانات اور جمادات۔ فطرت نے جانداروں، خواہ وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں یا انسان، ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے اپنی نسل بڑھائیں۔ اس نظام کے تحت ہر پودا پھل بیج پیدا کرتا ہے، اور پھل رسدار، خوشبودار، خوش ذائقہ بھی ہیں، جن میں ان کے بیجوں کی تمام ضروریات موجود ہوتی ہیں، جن سے پھل میں موجود بیج میچیور ہوتے ہیں، اور بغیر پھل کے ڈائریکٹ بیج بھی پودے کی زندگی بھر کی کمائی اور نچوڑ اس کے بیج میں جمع ہوتا ہے۔ یہ تمام پھل اور بیج دراصل نیوٹرینٹس کے خزانے ہیں، جو ہر پودا اپنے مزاج کے مطابق پیدا کرتا ہے، لیکن ان کی پیداوار اتنی نہیں کہ تمام جانداروں کی خوراکی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اس ضرورت کے مد نظر جانداروں کی 3 کیٹیگریز بنا دیں: سبزی خور، گوشت خور اور ہمہ خور۔ ان نباتاتی غذاؤں میں ہر قسم کی نیوٹریشن مل جاتی ہے، لیکن ان میں فضلات کی مقدار نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری جانب حیوانی خوراکیں پیدا فرمائیں، جن میں فضلات کم اور نیوٹریشن اپنی پیک پر ہیں۔ ان میں ٹاپ آف دی لسٹ گوشت، انڈا، دودھ اور شہد ہیں۔ حیوانی غذاؤں میں مکمل نیوٹریشن صرف 3 چیزوں کو حاصل ہے، وہ ہے انڈا، دودھ اور شہد۔ انڈے میں سے جب بچہ نکلتا ہے تو وہ مکمل ہوتا ہے۔ اسی انڈے سے اس کے تمام اعضاء بنے ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ انڈا دینے والے جانوروں کی اکثریت پرندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پرندوں نے ہواؤں میں نان سٹاپ اڑنا ہوتا ہے، اس لیے ان کے مسلز کا مضبوط رکھنے کی ضرورت تھی۔ پرندوں کے دل اپنے ہم وزن دوسرے جانوروں سے بڑے ہوتے ہیں۔ انہیں چونکہ اپنے وزن کو اٹھا کر لمبی اڑانیں اڑنا ہوتا ہے، اس لیے ان کے مسلز بھی اور پر بھی مضبوط ہیں، لیکن ہڈیاں اتنی مضبوط نہیں ہوتیں۔ انڈے میں پرندوں کی جسم کی تمام تر ضروریات، خواہ وہ پر ہوں یا ہڈیاں، جسم کے دوسرے اعضاء ہوں یا گوشت، تمام کی تمام موجود ہوتی ہیں۔ لیکن گوشت بنانے اور مضبوط رکھنے کے لیے انڈے میں ایسیڈیٹی کی مقدار نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ مسکولر ٹیشو کی ضروریات کو زیادہ پورا کر سکتا ہے، اور ایسڈ ایک خوراکی گروپ کا حصہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے دودھ۔ اپنے بچوں کی دودھ پر پرورش کرنے والے جانوروں کو میملز کہا جاتا ہے، اور ان کے بچوں کی جسمانی ضروریات کی تمام نیوٹرینٹس ان کے دودھ میں موجود ہوتی ہیں۔ اس میں ان کے بال، ان کے گوشت، ان کی ہڈیاں، دوسرے اعضاء کی ضرورتیں موجود ہوتی ہیں۔ ان کے بچوں کو اپنی پرورش کے لیے دودھ کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان جانوروں نے زمین پر رہنا ہوتا ہے، اگر تھک جائیں تو رک کر سانس اور توانائی بحال کرنے کا ان کے پاس موقع موجود ہوتا ہے۔ ان جانوروں نے اپنے وزن سے زیادہ بوجھ اٹھانا اور کھینچنا ہوتا ہے، اس لیے قدرت نے ان کی ہڈیاں مضبوط بنائی ہیں، اور ہڈیوں کی ضرورت کیلشیم اور فاسفورس میں دودھ درجہ اتم موجود ہوتا ہے۔
ان کے دودھ میں ان کے جسم کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن نروس ٹیشو کو توانائی اور ضروریات فراہم کرنے کی صلاحیت اس میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں شہد کی جانب۔ جانوروں کی پیدا کردہ تیسری چیز ہے جس میں مکمل نیوٹریشن ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کے علاوہ بھی کئی دوسری مکھیاں ہیں جو اس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، لیکن انہیں اپنے چھتے کے اندر شہد جمع کرنے کا بندوبست نہیں ہوتا۔ شہد میں مکھی کے بچوں کی مکمل غذائیت یعنی نیوٹریشن موجود ہوتی ہے۔ ان کی پرورش کے لیے کسی طاقت کی دوائی، وٹامنز یا منرلز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھی شہد پھولوں سے کشید کرتی ہے، پھر اپنے غدودوں کے افرازات ملا کر اسے مکمل شہد میں تبدیل کرتی ہے۔ اس لیے شہد میں ایپیتھیلیل ٹیشو کی خوراک نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ اس طریقے پر سالٹس گروپ کی خوراکوں میں آتا ہے۔ اب یہاں یاد رکھنے والی اور سمجھنے والی کچھ باتیں ہیں۔ قدرت کی کوئی چیز خالص نہیں ہوتی۔ ہر قدرتی چیز مرکب ہوتی ہے، مفرد نہیں۔ ہر خوراک میں تمام ٹیشوز کی خوراک موجود ہوتی ہے، لیکن ایک ٹیشو کی خوراک دوسرے ٹیشوز کی خوراک سے نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح وہ دوسرے ٹیشوز کو ساتھ لے کر تو چلتی ہے، لیکن صرف ایک ٹیشو کا خیال زیادہ رکھتی ہے۔ انڈا، دودھ اور شہد قدرت کے پیدا کردہ توانائی اور طاقت کے خزانے ہیں۔ ان کی موجودگی میں کسی وٹامن، منرل مکسچر، امینو ایسڈز، کسی فوڈ سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ فطرت کا کام ہی اعتدال پر چلنا ہے اور اسے قائم رکھنا ہے، اس لیے ہر انسان ان تینوں میں سے ایک وقت میں صرف ایک چیز سے ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسے اپنا کمزور ٹیشو تلاش کرنا اور اس کے مطابق ان تینوں میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے اپنی خوراک کا حصہ بنانا ہوگا تاکہ توازن قائم ہو اور ایک بہترین صحت حاصل کر سکے۔ جو لوگ ایک ہی وقت میں انڈا، شہد اور دودھ توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اپنی صحت کی کوئی مدد نہیں کر رہے ہوتے۔ فی امان اللہ۔